السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت مدینہ منورہ میں 34 سال ہجری میں ہوئی۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سید ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین جو جنت کے سردار ہیں، آپ کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ دیکھنے والے راہ چلتے محو ہو جاتے تھے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زانو حضرت امام حسین اور دوسرے زانو پر اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو بٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہوئے تھے اور کہا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک سے ہی محبت کر سکتے ہیں، دونوں سے نہیں، جس کو آپ چاہیں پسند فرما لیں۔ حضرت نے اپنے صاحبزادے کے مقابلے میں حضرت حسین کو ترجیح دی۔ تیسرے دن آپ کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ آپ ہمیشہ حضرت حسین کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ میں نے حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا اور حسین میری امت پر قربان ہوں گے۔ حضرت حسین کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ کوئی سائل اور دروازے سے خالی نہ جاتا تھا، ہمیشہ اس کی خواہش سے زیادہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا کو 1000 بکریاں اور 1000 درہم عطا فرمائے، پھر بھی یہ فرمایا کہ افسوس ہم تیری خواہش کے مطابق نہ دے سکے۔ ایک مرتبہ آپ کی لونڈی نے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، آپ نے ان سے سونگھ کر لونڈی کو آزاد کر دیا۔ آپ کا سارا وقت عبادت الہی میں گزرتا تھا، رات دن میں 1000 نقل پڑھتے تھے۔ آپ ہمیشہ لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ دوسروں کی حاجت رسائی کرنا خدا کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ جس نے سخاوت کی راہ اختیار کی وہ سردار اور بخل سے انسان ذلیل ہوتا ہے۔ آپ میدان کربلا میں 10 محرم 61 ہجری کو خدا کی راہ میں پیاسے شہید ہوئے، امام الشہداء کہلائے۔ آپ کا مزار اقدس کربلائے معلیٰ میں ہے جو اب ملک عراق میں شامل ہے۔ یہ بات تمہیں معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام نے 63 برس کی عمر میں اس دنیا سے فرمایا، اب آپ کے وصال کے بعد ضرورت تھی کہ کسی کو آپ کا جانشین مقرر کیا جائے جو آپ کے بتائے ہوئے قانون کو جاری کرے، اسلامی حکومت کا انتظام درست رکھے۔ چنانچہ حضرت کے پردہ فرمانے کے بعد اصحاب رسول میں مشورہ ہوا، سب لوگوں نے اتفاق رائے سے ابوبکر صدیق کو آپ کا جانشین بنایا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ اول کہتے ہیں۔ خلیفہ اول کے انتقال کے فرمانے کے بعد مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق اعظم کو خلیفہ مقرر کیا۔ اس وجہ سے فاروق اعظم خلیفہ کے دوم کہتے ہیں، اور آپ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ مقرر کیا گیا، اس لیے حضرت عثمان غنی کو خلیفہ سوم کہتے ہیں۔ آپ کے انتقال فرمانے کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کو خلیفہ مقرر کیا گیا، اس لیے حضرت علی کو خلیفہ چہارم کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، انہیں 4 بزرگوں کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ آج ہم تمہیں ایک خلیفہ کا حال سناتے ہیں جن کا نامی امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے جب تخت سنبھالا تو پہلا کام یہ کیا کہ اپنے گھر کا ضرورت سے زیادہ سامان فروخت کر کے خلافت کے بیت المال میں داخل کر دیا، یہاں تک کہ اپنی بیوی فاطمہ کا سارا زیور بھی بیت المال میں داخل کر دیا۔
رات کا وقت تھا، دوسرے دن عید ہونے والی تھی۔ دارالخلافہ مشق کے مسلمان باشندوں کو گھر میں مہینوں سے عید کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کوئی نفیس لباس کی تیاری میں لگا ہے، کوئی عمدہ ٹوپی، جوتا وغیرہ خرید رہا ہے، مگر خلیفہ اسلام امیر المومنین کے گھر میں عید کی مسرت کا کوئی اثر نہیں دکھائی دیتا، کیونکہ پیسہ ہی پاس نہ تھا جس سے عید کا چہل پہل کا سامان کیا جا سکتا۔ آپ کے صاحبزادے اپنی والدہ فاطمہ کو گھیرے ہوئے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، اماں جان کل عید ہے، تمام لوگ اپنے بچوں کے لیے نئے نئے کپڑے سلوا رہے ہیں، کیا کل عید کے دن ہم ان پرانے کپڑوں ہی میں عیدگاہ دوگانہ ادا کرنے جائیں گے؟ ہم کو تو شرم آئے گی، لوگ کہیں گے خلیفہ کے بچے اور یہ کپڑے جن میں 70 پیوند ہیں۔ ماں نے بچے کو گلے سے لگایا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگی، عزیزہ جان، کل حضرت امیر المؤمنین کے ساتھ جا کر عیدگاہ دوگانہ پڑھ آنا۔ بچوں نے کہا، امی جان یہی تو غم ہے کہ جب ہم عیدگاہ جا رہے ہوں گے، جعفر، عباس، خالدہ وغیرہ بہترین لباس پہنے ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم پیوند لگے میلے کپڑے پہنے ہوں گے تو ہماری آنکھ میں شرم سے نیچی ہوگی۔ لوگ کہیں گے امیر المؤمنین کے صاحبزادے اور یہ پرانے کپڑے نہیں۔ امی جان، ہم تو اس حالت میں عیدگاہ نہ جائیں۔ بچے رو رہے تھے اور ماں انہیں تسلی دے رہی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز تشریف لے آئے۔ بیگم نے بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خلیفہ سے کہا، امیر المؤمنین کل عید کا دن ہے اور آپ کے یہ لختے جگر اب تک نئے کپڑوں سے محروم ہیں۔ لوگ کل انہیں حال میں دیکھ کر کیا خیال کریں گے؟ خلیفہ نے جواب دیا، فاطمہ خلافت کا خزانہ رعایا کی امانت ہے، میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ رہی میری تنخواہ اتنی قلیل ہے کہ گزارہ اوقات کے لیے بھی کافی نہیں، پھر بتاؤ کہ عید کے کپڑے کہاں سے بنے؟ بیگم نے کہا، اچھا، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ 1 ماہ کی پیشگی تنخواہ بیت المال سے لی جائے گی۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ تم 1 ماہ تک میری زندگی کا بھروسہ رکھتی ہو، جب ایک لمحے کے لیے انسان کی زندگی کا اعتبار نہیں تو پھر میں کسی پر بھروسہ پر یہ رقم قرض لے لوں؟ فاطمہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ دوسرے دن جب وہ مشق کے کوچہ و بازار کی عید کی مسرتوں سے معمور تھے تو خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مکان اداس اداس نظر آ رہا تھا۔